السلام علیکم یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کس کو سلام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ مانتا آپ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو البشر آدم علیہ السلام۔ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پیٹ میں آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر دوسرے مہینے میں شیس علیہ السلام، انہوں نے آ کر مبارکبادی پیش کی۔ تیسرے مہینہ میں ادریس علیہ السلام، انہوں نے آ کر مبارکبادی پیش کی۔ چوتھے مہینہ میں نوح علیہ السلام، انہوں نے آ کر مبارکبادی پیش کی۔ پانچویں مہینہ میں ہود علیہ السلام، انہوں نے آ کر مبارکبادی پیش کی۔ چھٹے مہینہ میں ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے آ کر مبارکبادی پیش کی۔ ساتویں مہینہ میں اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے آ کر مبارکبادی پیش کی۔ آٹھویں مہینہ میں موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے آ کر مبارکبادی پیش کی۔ نویں مہینہ میں عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے آ کر مبارکبادی پیش کی۔ وہ خدا کے بندو، تم کہتے ہو حضور ہمارے مصر بشر تھے، اور تمہاری مبارکبادی پیش کرنے کے لیے تھے جیسے تمہارا دادا بھی آ کر تمہاری ماں کے پاس نہ مبارکبادی پیش کرنے کے لیے۔ ان کی وہ شان ہے کہ نبی ان کی ماں کے پاس آ رہے ہیں مبارکبادی پیش کرنے کے لیے۔ نبی آ رہے ہیں، جلیل القدر نبی آ رہے ہیں۔ پھر اللہ جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ فرماتے ہیں ہر رات ایک نئی طرح کی رات آتی تھی، ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی، ہر رات، پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، گیارہویں، بارہویں۔ فرماتی ہیں کہ جب 12ویں رات ہوئی ربیع الشریف کی تو پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک مختصر سی خوبصورت جماعت نازل ہوئی ہے۔ ان کے پاس 3 جھنڈے ہیں۔ ایک جھنڈا انہوں نے خانہ کعبہ شریف لہرا دیا، ایک جھنڈا انہوں نے میرے گھر پر لہرا دیا، اور ایک جھنڈا انہوں نے بیت المقدس پر لہرا دیا۔ وہ خدا کے بندو، آمد مصطفیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے جھنڈے لگا رہا ہے۔ اگر ہم جھنڈیاں لگا دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جھنڈے لگا رہا ہے، ہم جھنڈیاں لگا دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر آپ فرماتی ہیں میں نے یہ دیکھا جب ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو ستارے آسمانوں سے میرے مکان کے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ستارے میرے سیر میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں سے میرے گھر میں روشنی کی، میرے گھر میں روشنی کی ستاروں سے۔ اللہ تعالیٰ ستاروں کے ذریعے سے اپنے پیارے حبیب کی آمد پر روشنی کرتا ہے، تو ہم اگر بجلی کی لائٹیں جلا کر روشنی کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم سنت خداوندی برابر کرتے ہیں۔ اگر ہم جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹیں کرتے ہیں تو سنت خداوندی برابر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی ولادت باسعادت پر خود اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار فرمایا، خود اللہ تعالیٰ نے لائٹنگ کی، خود اللہ تعالیٰ نے جھنڈے لگائے، اہتمام کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اکیلی تھی، تنہا تھی، میں پریشان ہوئی کہ میرے پاس کون ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، میں پریشان تھی، کوئی دائی کوئی نہیں، کوئی بندوبست کوئی نہیں، کون ہے میرے پاس؟ میں گھبرا گئی۔ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا جس کا رنگ بالکل وائٹ، چٹا سفید دودھ کی مانند تھا، مگر کہا گیا پی لو۔ جب میں اس کو پیا وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، میری گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ پھر میں نے کیا دیکھا؟ اچانک 4 عورتیں آسمان سے نازل ہوئیں، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، وہ میری خدمت کرنا شروع ہو گئی، وہ مجھے دبانا شروع ہو گئی، خدمت کرنا شروع ہو گئی، میرے ساتھ محبت کرنا شروع ہو گئی، میرے ساتھ انس کرنا شروع ہو گئی۔ میں نے پوچھا، ایک سے پوچھا مانتے تو کون ہے؟ مس موقع تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا آنا مریم، میں مریم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا انا آسیہ، میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی۔ اور فرعون کی بیوی کون تھی؟ وہ سب ایمان ہو چکی تھی، فرعون اذیتیں دیا کرتا تھا، تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ اس اللہ کی بندی نے کہا تکلیفیں سہنی قبول ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو اس نے پرورش کی، خدمت کی، اس کی صلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان بھی عطا فرما دیا۔ اس نے کہا کہ اذیتیں سہنی قبول ہیں مگر میں ایمان نہیں چھوڑوں گا، میں ایمان نہیں چھوڑوں گی، میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہوں۔ ان خدمات ثابت قدمی کے
دوپہر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن آسیہ ہمارے نکاح میں آئے گی. سبحان اللہ. آسیہ ہمارے نکاح میں آئے گی. یہ قیامت والے دن آسیہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گی. یہ نام عطا فرمائے. تیسرے سے پوچھا من انتے, تو کون ہے؟ اس نے کہا انا حبہ, میں حبہ ہوں. تیسرے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا حاضرہ, میں حاضرہ ہوں. آسمان سے بیبیاں آ رہی ہیں, جنت سے بیبیاں آ رہی ہیں ان کی خدمت کے لیے. 7 حورانے بھیجتی ان کی خدمت کرنے کے لیے. بھئی تمہاری جو دائی ہے, تمہاری دائی جو عورت دائی کی ڈیوٹی ادا کرتی ہے, نہ جانے نمازی ہے نہیں نمازی ہے, تقوی پرہیزگاری کرتی ہے نہیں کرتی ہے, اس کو طہارت کا بھی کوئی پتہ ہے نہیں پتہ ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کے طور پر جنہوں نے ڈیوٹیاں ادا کی ان کی کیا شان تھی. پھر کس منہ سے کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے تھے ہم ان کے جیسے؟ کس منہ سے کہتے ہیں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. بلال کا وقت قریب آیا. اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب المناقب, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا, لوگوں کو پیدا فرمایا, ان کی شاخیں بنائی. میں بہترین شاخ سے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے, میں بہترین قبیلہ سے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے گھرانے بنائے, میں بہترین گھرانہ سے ہوں. ارشاد فرمایا افانا خیرهم نفسا وخیرهم بیوتا, میں ذات کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں اور گھرانے کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں. ارشاد فرمایا کہ اچھا ارشاد فرمایا میں ذات کے لحاظ سے بھی, حضور خود فرما رہے ہیں اور اپنی شان خود بیان کر رہے ہیں. فرمایا میں ذات کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں, گھرانے کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں, قبیلہ کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریشا بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. یعنی کیا مطلب؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا, اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چنا. پھر بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا, قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو چنا. مجھے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم میں سے پیدا فرمایا ہے. حضور کا خاندان سب خاندانوں سے افضل والا. بولو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سارے نبیوں کے خاندان سے افضل و اعلیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب لائی ہوئی قرآن ساری کتابوں سے افضل و اعلیٰ. آپ کا دین سارے دینوں سے افضل و اعلیٰ. آپ کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل و اعلیٰ. آپ کے یار صاحب سارے نبیوں کے یاروں صحابوں سے افضل و اعلیٰ. آپ کے زواج پاک سارے نبیوں کی بیویوں سے افضل و اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سارے نبیوں کے والدین سے افضل و اعلیٰ ہیں. دیکھو سیب جو ہوتا ہے وہ صدف میں ہوتا ہے کہ ٹھیکری میں ہوتا ہے؟ سیب موتی جو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر موتی پیدا کرتا ہے. تو جو سیب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ اس کی ایک اسپیشل اس کے لیے برتن بنایا گیا ہے, حفاظت کی چیز بنائی گئی ہے جس کو صدف کہتے ہیں غالباً. جو موتی ہوتا ہے وہ صدف کے اندر ہوتا ہے, یا سیب بھی غالباً اس کو کہتے ہیں. بہرحال موتی صدف کے اندر ہوتا ہے, ٹھیکری میں نہیں ہوتا. ٹھیکرے میں نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ قیمتی چیز ہے, قیمتی برتن کے اندر رکھی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پاک سے پاک پیٹ کا انتخاب فرمایا, پاک سے پاک والد کا انتخاب فرمایا, پاک سے پاک ماں کا انتخاب فرمایا. حق ہے, سچ ہے, دنیا
عبداللہ جیسا کو باپ ہو سکتا ہے، نہ آمنہ جیسی کو ماں ہو سکتی ہے، نہ محمد جیسا کو بیٹا ہو سکتا ہے۔ آپ کے والدین بھی سارے نبیوں کے والدین سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو کس طرح کہہ دیتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے؟